حسرتاں کے ماہ محرم گزر گیا، حسرتاں کے ماہ محرم گزر گیا، اور چیلم امام دو عالم گزر گیا۔ تدفین ہو گئی آج آل رسول کی، ماتم رہا کہ ماتم رہا کہ موسم ماتم گزر گیا۔ آج 20 صفر امام کے چہلم کی تاریخ ہے کہ جب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 دن دستے نینوا میں بے کفن غور چھوڑ کے آج تدفین کی گئی تھی۔ روایتیں ملتی ہیں کہ بنی اسد نے آپ کو تدفین کروایا، کیونکہ بہت سارے جگہ سے بغاوت کا خطرہ ہونے لگا تھا۔ یزید کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ پسماندگان کربلا کو اگر میں نے مزید قید میں رکھا تو میری جو سلطنت ہے وہ تہس نہس ہو جائے۔ تو اس نے مصلحتاً پسماندگان کربلا کو مدینے بھیجنے کا عزم کرا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور عرض کیا کہ آپ اب یہاں سے مدینے چلے جائیں۔ تو دیکھیے، امام کی فتح کی پہلی نشانی ہی یہ ہے کہ امام کو مدینہ آزاد کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہماری شرط ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شرط کون رکھے گا؟ فاتح شرط رکھے گا۔ قیدی سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں لیکن ہماری شرطوں کا آپ کو آزادی ملے گی۔ آپ نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، میری شرطیں پوری کری جائیں گی تو میں مدینے جاؤں گا۔ وہ اسے ڈر تھا کہ اگر میں نے انہیں قید میں رکھوں گا تو میری سلطنت تہس نہس ہونے والی ہے۔ شرطیں کیوں اسے ماننا پڑی؟ کیونکہ وہ ہارا تھا 10 محرم کو کربلا میں۔ تو اس نے عرض کیا کہ بتائیے کیا شرطیں ہیں آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری پہلی شرط ہے کہ شہیدان کربلا کے سب کے سارے افضل ہمارے حوالے کیے۔ اس نے کہا کہ بالکل یہ آپ کی شرط مان سکتے ہیں۔ بولے اور بتائیے؟ بولے دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری بیویوں کی جو چادریں ردائیں چھینی گئی تھیں وہ لے گیا، اور جو ہمارے تبرکات تھے وہ واپس لائے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یہ تو مشکل ہے، ہم سے ایسا کیسے ہوگا کہ وہ کسی نے کچھ لوٹا، کسی نے کچھ لوٹا، لوٹ لاٹ کے بھاگ گئے، سب کو دوبارہ اکٹھا کرنا۔ بولے نہیں، اگر تم میری شرط ہی نہیں مانو گے تو میں مدینے نہیں جاؤں گا۔ تو آپ سمجھیے، اسے مجبور ہونا پڑا کہ بولے تبرکات میں آپ کے لاتا ہوں، اکٹھے کرواتا ہوں۔ لوگوں سے اعلان کیا جو تبرکات ٹوٹے گئے وہ واپس کیے جائیں۔ تو اس طرح سے امام نے اپنی شرطیں رکھی اور اپنی شرطوں پہ مدینے گئے۔ فتح کا سب سے بڑا نشانی یہ ہے کہ آپ شرطوں پہ اپنے گئے، اس کی شرطوں پہ مدینے واپس نہیں آئے۔ اس نے امام کو رہا نہیں کرا، امام نے اس کو مہلت دے دی کہ جا، تجھے میں نے مہلت دی، تو تخت پر کچھ اور ٹائم رہے گا۔ کیونکہ بی بی زینب سلام علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کو تو بادشاہ سمجھ لیا یہ مہلت ہے، تو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور حشر کے دن جو ہمارا جلوہ ہوگا ابھی وہ باقی ہے، تجھے دیکھنا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ کربلا کا جو سانحہ ہے وہ ایک اتنا چھوٹا سا سانحہ نہیں ہے کہ یزید خلافت ملی مسلم ملکوں کی اور امام نے خلافت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور بیعت کرنے سے منع کر دیا، اور اس نے امام کو بلا کے شہید کر دیا۔ اتنا چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ اس نے خلافت ملی اور امام نے خلافت کو منع کیا، اس نے کہا کہ جنگ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں یہ آدھا سچ ہے۔ امام نے بے شک امام نے اس کی خلافت کو منع کرا کہ میں تیری جیسے مجھ جیسا، انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک جو امام کا چاہنے والا ہے وہ فاسق کے آگے جھک ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرما دیا کہ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 61 ہجری کی پہلے مہینے محرم میں ہوا واقعہ، یہ بس آپ کو پیچھے جانا پڑے گا ہسٹری میں اس کے لیے۔ 8 محرم کو یہ دل میں بھی خوف لایا اس کا ایمان ایسا نکل جاتا جیسے صابن میں سے تھا۔ خلفائے راشدین نے جو ملک کی نظامت چلائی وہ ایسی ہی چلائی جیسے رسول اللہ نے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ایسی ہی چلی۔ پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ یزید نے بھی چلایا اسی ملکیت اسلامی، اور
ملک کی نیابت ہی اگر کوئی چیز کا ہوتا تو نمرودی بادشاہ تھا. تو بہرحال دین کو چلانا مقصد تھا، اور دین کو چلانے کے لیے ہاتھ بلند کر کے فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی. اب دیکھیے تاریخ میں ملتا ہے 28 صفر سن 60 ہجری کو امام نے مکہ سے مدینہ کر لیا. 28 رجب تاریخ ہوتی ہے کہ نوٹ کرنا چاہیں گے، کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ یہی نہ سوچیں کہ یہ وہ ایام ہیں جن ایاموں میں کچھ پڑھنا جاتا ہے اور کھانا کھایا جاتا ہے. انہیں یہ بھی پتہ چلے کہ یہ ایام ہوتے کیا ہیں، یہ سوگ کے ایام ہیں اور ہماری تاریخ کیا ہے. 28 صفر اور 60 ہجری کو مدینے سے مکے سے مدینے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں. معاویہ فوت ہوا ہے 22 رجب سن 60 ہجری. تو کیا آپ کو لگتا ہے دمشق سے 6 دن میں قضا کیا تھا؟ 40 سے 45 دن کا سفر تھا اور خبر بھی اڑنے میں ٹائم لگتی تھی. اگر خبر بھی آتی ہے 1.5 مہینے کے بعد آتی، رمضان یا شعبان تب خبر آتی. یہ خط یہ کچھ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یزید اب تخت پہ بیٹھے گا، کیونکہ یزید کو تخت پہ بٹھانے کی کوشش وہ 2-3 سال پہلے سے کر رہا تھا. اور وہ جو مخالفت کی تھی امام حسین کی، وہ یزید کی نہیں تھی، وہ معاویہ کی طرف نہیں تھا. نہیں تو 28 صفر کو سفر کیسے کرتے تھے؟ وہ جواب دینے جا رہے تھے معاویہ کو دوبارہ سے کہ میں اس کی خلافت کو نہیں قبول کروں گا، اور وہ فوت ہو چکا تھا. اب لوگ یہ سمجھتے کہ معاویہ کے لیے وہ کوچ کر چکے تھے مکے سے مدینے، نہیں، یزید کے لیے. وہ معاویہ کو اپنا جواب دینے جا رہے تھے کہ میں تیرے فاسق بیٹے کو کسی بھی صورت میں نہیں قبول کروں گا. اب لوگ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یزید سے مخالفت تھی. یزید سے نہیں تھی، یزید کو بٹھانے والے سے مخالفت تھی. بٹھایا کیوں؟ جب آپ نے شرط رکھی تھی کہ تم اپنا جانشین مقرر نہیں کرو گے، اور کس سے رکھی تھی؟ امام حسن علیہ السلام سے. اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، جس سے ان کی صلح ہماری صلح. ٹھیک ہے، یہی میں آ رہے. تو پھر جو کفار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کری، ان سے بھی اپنی صلح کر لو. پھر حکم کو تم بھی مان لو کہ بھائی صلح ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جانے کو منع کر دیا، اور انہوں نے تو توہین کری کہ رسول اللہ محمد رسول اللہ کاٹ دیا اپنے نام میں سے. پھر بھی صلح ہوئی، توہین کے بعد بھی صلح ہوئی. اگر صلح ہی اس بات کا فاسق ہے. ہمارا سیدھا عقیدہ ہے جس کو مولا کہا وہ مولا، جس کو باغی کہا وہ باغی. باغی کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا. بھائی جس کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے مولا علی کہنے میں، وہ حضرت علی کہہ دیتا ہے، ان کی ذاتی ایسی ہے. مولا علی کہتا ہے سائڈ سے نکل جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہہ کے بھی چلا لیتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ایک آدمی ہے جو اتنا اس حد تک ہے. لیکن اس کو تکلیف تب ہوتی ہے کہ ارے لو میرے والے کو تو یہ کہہ رہا ہے باغی. بھائی ہم تو نہیں کہہ رہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ عمار تمہیں ایک باغیوں گروہ شہید کرے گا، اور وہ گروہ جنت کی طرف دھکیل رہا ہوگا. جو دھکیل رہا ہوگا خود جنت میں، دوزخ میں نہیں جائے گا. دوزخ کی طرف دھکیل رہا ہوگا، دھکیلنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا. فرشتے سب سے پہلے پکڑ کے ٹینڈر رولی کر کے دوزخ میں اسی ڈالیں گے کہ تو ہی اتنے نادانوں کو لے کے آیا دوزخ تک. سب سے پہلا ہم کو تیرا اور تیرے ہی خطرناک چیمبر ہے، ان کو تو پھر بھی اوپر والے چیمبر میں ڈالیں گے. تیرے ہی ہے، کیونکہ ان نادانوں کو بہکانے والا تو ہے. 60 ہجری کا کربلا کا واقعہ ایسے ہی نہیں ہوا. 8 ہجری کا منقول تو مولا فہذا علی مولا بوکس تھا ان کے. اب 35 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ دماد رسول پردہ فرماتے ہیں، شہادت ہوتی ہے. اور مولا نے بہت بار منع کیا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے. لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ سے بہتر امت میں کوئی نہیں. آپ نے خلافت قبول کر لی. اب ایک بادشاہ وقت کا قتل ہوا، شہادت ہوئی، اور وہ بادشاہ حاکم خود ہے. مدینے میں بیٹھ کے وہ خود حاکم ہے، اس کا ایڈمنسٹریشن اس کا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دوسرے حاکم سے کہیں گے پہلے حاکم کے قتل کا قصاص لیجیے آپ، اور قصاص نہیں لیں گے تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے. تو کیا وہ عثمان غنی علیہ السلام کے رضی اللہ عنہ کے قصاص پہ جنگ ہوئی تھی جمل؟ نہیں، وہ ان کے تخت پہ ہوئی تھی، جس پہ وہ چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کا سب سے بہترین انسان بیٹھ گیا ہے، ہمیں سب سے بدترین کو بٹھانا ہے.
آپ یہ بتائیے جمل میں معاویہ شام سے جو ہے وہ لشکر لیا آتا ہے، جب عثمان غنی کا حصار کیا گیا اور دنگائیوں نے گھیر لیا، تب اس کا لشکر کہاں تھا ان کی مدد کے لیے؟ ارے تم قصاص مار رہو، تم نے مدد کیوں نہیں کری تھی؟ مدد کے لیے تو حسن کریمینی آئے تھے آگے، تم کیوں نہیں آئے تھے بھائی؟ تم تو گورنر تھے، تمہارے پاس تو پورا ملک تھا شام، زرخیز مٹی والا، تمہارے پاس تو خراج بہت آ رہا تھا، شام سے بھی آ رہا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ تم نے اس وقت زندہ رہتے ہوئے ان کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ اور جب وہ شہید ہوگا تو کہہ رہا قصاص لیں گے. بات یہ نہیں تھی کہ قصاص چاہیے تھا، قصاص نہیں چاہیے تھا، تب چاہیے تھا. اور مولا علی کی ذات ایسی تھی کہ لوگ مخالفت کتنی بھی کریں، کتنے بھی منہ سکیڑیں، لیکن سامنے سے نہیں آ سکتے تھے. اور اس دور کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج آپ کے پاس 10 طریقے سے ذرائع ہیں. آپ کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسانی کر رہا ہے، سینکڑوں طریقے کام. اس زمانے میں کام کیا تھا؟ عرب میں اسلام آیا تھا، ہندوستان میں نہیں آیا تھا. دوروں بیلوں بیل رہتا ہی رہتا ہوتا تھا. کچھ جگہوں پہ کسانی ہوتی تھی جیسے ایران میں اور اس میں شام میں. تو ذریعہ معاش تھی ان لوگوں کا جنگ تھی. جائیں گے اور فتح والے گروپ میں جڑیں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے. تو بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی جنہوں نے جنگ میں جڑنے کے لیے کہا بھائی اتنا بڑا لشکر ہو گیا، ان میں جڑو اور پیچھے والی رو میں رو، نہ لڑو نہ کچھ کرو، جب مال لوٹے تو سب کو بیٹھے. یہ والی مسلمانوں کی جماعت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس کو پانی دینے کا کام معاویہ کر رہے تھے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور امام کے نام لینے والے کو کوئی ڈر نہیں. امام نے اپنا کنبہ لٹا دیا لیکن بے نقاب کر کے لٹایا. پیٹھ کے پیچھے مولا نے تلوار کھالی. وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا میں عیب پوشی کروں گا، انہوں نے اپنے قاتل کا بھی عیب نہیں کھولنے دیا. جب رضا دینے کا محبت آئی کہ رسول اللہ کی رضا کون دے گا، اللہ نے پہلے ہی جواب بتا دیا تھا، یہ جواب جو دے اس کو آپ اپنی جگہ کیجیے گا. سب آئے ایک کے بعد ایک صحابہ آئے، انہوں نے اپنے اپنے جواب دیا. اور مولا علی کا جب نمبر آیا، مولا نے کہا کہ میں اس سے لوگوں کے عیب ڈھکوں گا. اور یہ شہادت پہ بھی ثابت کر دیا کہ پیٹھ پہ میدان میں جو کوئی پیٹھ پہ حملہ نہیں کر پایا، اس نے مسجد میں سجدے میں ان کے پیٹھ پہ وار کرا. یوں جا کے وہ جب وصیت کر رہے تھے اپنے شہزادوں کو اور امامت تفویض کر رہے تھے، نام نہ بتائیں، اس لیے پیٹھ پہ کھایا تھا انہوں نے. پیچھے سے ضرب اس لیے لگی تھی کہ وہ نام کہتے تھے کہ اس نے مارا ہے، اس قبیلے نے بھیجا، اس کی سازش ہے، اس والوں کے قبیلے کو تہس نہس کر دو، اس کا تو ہستی ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا. امام کو بہرحال زہر دیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو. لیکن آپ اس کو مانے نہ مانے، کوئی کہتا ہے انہوں نے دیا. معاویہ کا آپ ڈائریکٹ نام نہیں لے سکتے کیونکہ کہیں تاریخ نہیں ملتی کہ معاویہ نے دیا، ان کی بیوی نے دیا تھا. اب کانسپریسی کرنے والا کون تھا؟ دل سب کا جانتا ہے کون کانسپریسی کرتا تھا، کس کو طاقت چاہیے تھا، لیکن منہ پہ کھل کے نہیں کہہ سکتا تھا. اب جو 60 ہجری میں امام نے منع کرا، وہ اس لیے کرا کہ میں سب کو تیرے باپ دادا سب کا پردہ بھی یہی پاس کرتا ہوں، یہی پاس کرتا ہوں تیرا پردہ. یہ معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ امام حسین ابن علی کا اور معاویہ یزید ابن معاویہ کی جنگ تھی. یہ جنگ تھی صوفیان کی، یہ جنگ تھی معاویہ کی، یہ جنگ تھی یزید کی، یہ جنگ تھی بدر کی، پسماندگانوں کی، وہ بدر کی شرمندگی کی. اور یہ فاتح خیبر کی جیت کی جشن تھی اور انہوں نے جیت کے دکھا دیا. دین لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام شہادت کا جام نوش نہیں فرماتے اور بیعت لے لیتے تو دین ختم ہو جاتا. بے شک دین ختم ہو جاتا، دین کی روح ختم ہو جاتی، دین ختم نہیں ہوتا. دین ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھول جاتے کہ کوئی اسلام نام کا بھی آیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے بھی ان کا دین بچا ہوا ہے. مطلب ہمارے نظر میں وہ بد عقیدہ ہے، شرک کر رہے ہیں، لیکن ان کے نظر میں تو وہ صحیح عقیدہ ہے نا. 1400 سال کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ بھول جاتے امام حسین کون سے، یہ بھول جاتے رسول اللہ کے پیغمبر تھے یا اللہ کے بیٹے بھی تھے، کچھ شرک طریقے سے کروایا تھا. اسلام نمازیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اسلام کی روح ختم ہو گئی. اور وہ روح تھی حب اہل بیت، حب رسول اللہ. جو مدینے سے کربلا تک امام آئے وہ خالی نمازوں کے لیے نہیں آئے، کیونکہ نماز پڑھ کے تو شہید کر رہے تھے. وہ نمازوں کے دل میں اہل بیت رسول اور رسول اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے آئے کہ نماز پڑھو اور رسول اللہ سے محبت کرو، نماز پڑھو مولا علی سے محبت کرو، نماز پڑھو اور حسن کریمین سے محبت
محبت کرو, نماز پڑھو اور پنجتن پاک سے محبت کرو. پنجتن پاک کی محبت نماز کے ساتھ لانے کے لیے آ رہے تھے. اگر پنجتن پاک کو کی محبت نماز سے نکال دے تو نماز ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا ماننا. نماز کا جز پنجتن پاک ہے اور تن بھی پاک ہے. روایتیں آتی ہیں کہ ظہر کی نماز کے وقت امام حسن علیہ السلام تولد ہوتے ہیں اور عصر کے وقت ایک بیوی خاتون جنت نماز پڑھتی ہیں. یہ پاک تن ہیں جن کو اللہ نے آیت ترتیب میں بتا دیا کہ ان کے تن بھی پاک ہیں اور یہ ان کے افعال بھی پاک ہیں. معصومین دو ہیں. ایک معصومین وہ ہیں جو 1,24,000 پیغمبر آئے, وہ معصومین حسنہ ہیں. ان سے گناہ تو سرزد بھی ہو, غلطی ہو سکتی ہے, جیسا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. اللہ کی انہوں نے کوئی حرام چیز لقمہ منہ میں نہیں کیا تھا لیکن منا دی تھی کہ ریسپیکٹڈ تھی, یہ مت کھانا. یہ نہیں کہا تھا اللہ نے یہ لقمہ حرام تھا, تو غلطی تھی, اللہ نے معاف کرا. نبیوں جو معصومین حسنہ میں آتے ہیں ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے. اور جو یہ 14 معصومین ہیں یہ معصومین وہ ہیں جو صغرا ہیں, معصومین کے بھی صغرا ہیں جن کی غلطی بھی نہیں سرزد ہو سکتی, جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حق اس طرف ہے جہاں علی ہے, یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی, یعنی کہ جو مولا علی کے منہ سے نکلے وہی حق ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معصوم وہ ہیں کہ انبیاء بھی جن سے شفاعت مانگیں گے. یہ وہ ہیں جن کی 14 جن کی ملکیت جنت ہے اور جن کی سب سے چھوٹی عطا ہی جنت کو عطا کرنا ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پنجتن پاک سے محبت کرنے سے جنت ملے گا, جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا ملیں گے, آپ کو حوض سے نوازا جائے گا, آپ کو دیدار خداوندی سے نوازا جائے گا. کیا سب جنت کے لوگ اللہ کا دیدار کریں گے؟ نہیں, وہ کریں گے جن کو حب اہل بیت ہوں گے. اور مختلف حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے گا کہ آپ اے محبوب پہلے ان لوگوں کو بھیج دیجیے جنہیں آپ کو بھیجنا, حساب بعد میں ہوگا. حساب تو بعد میں ہوگا, حساب تو ان کا ہے جنہوں نے یہ سوچ کے کام کیے کہ مجھے حساب دینا ہے. دیکھیے عابد کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میری عبادت ہے, لیکن ایک عام مسلمان جس کے دل میں حب اہل بیت ہوتی ہے وہ ہر وقت ڈرتا ہے اور اللہ کو خوف پسند ہے اپنی. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو, مجھ سے رو کے مانگو. ہوگا کون جس کو خوف ہوگا؟ آنکھ سے آنسو اللہ کی بارگاہ میں کون نکالے گا ڈر والا؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو سب سے مقرر بندے ہیں وہ وہی ہیں جن کو اہل بیت سے محبت ہے, اور جن کو اہل بیت سے محبت ہے ان کے دل میں خود بخود اللہ کا خوف آ جاتا ہے. ایک آخری جملہ بول کے اجازت دوں گا, بس ایک میرے دل کی, کہ جب ہم حب اہل بیت کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہماری بیٹیاں بیماری رہتی ہیں, ہماری بہنوں کے رشتے نہیں آئیں گے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ارے یہ کیا کر رہا ہو, اہل سنت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تمہارے گھروں میں رشتے نہیں آئیں گے, تمہاری بیٹیاں بوڑھی ہو جائیں گی. بھائی جو 1400 سال پہلے کا واقعہ سن کے یہ جوان لوگ بیٹھے, کچھ بے شادی شدہ بھی ہوں گے جو رو رہے ہیں, وہ صاحب وقار ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں 10 بدکاروں کے رشتے نہیں آئیں گے, ایک حلالی کا رشتہ آئے گا آپ کی بیٹی کے لیے. آپ نیچ کے رشتہ باندھ دینا کہ بھائی حب اہل بیت کرنے والا یہ کچھ بھی کر لے, جو 1400 سال بعد بھی بیویوں کی رضا چھننے پر روکا ہے وہ اپنی بیوی کی بہرمتی کیسے کرائے گا؟ بہت دل سے نکال دے کہ حب اہل بیت کرنے والے کوئی چھوڑ دے گا, کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا جن کو اہل بیت پکڑ لے, اور جن کو اہل بیت پکڑ لے اسے کسی اور کا دامن چاہیے بھی نہیں. بس یہ جملہ کہنے میں دھیان دیتا ہوں, معاف کیجیے گا جذبات میں آپ کو زیادہ ٹائم دے دیا, اور اگر کسی کا دل شکلی ہوئی اس کی بھی معافی چاہتے ہیں کہ ہم تو 3 دن کا ہے, 3 دن سے زیادہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے, 4 دن سے زیادہ, 3 دن 4 دن سے زیادہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے, یا 1 سال ہم کر لیجیے اگلے سال بھول جائیں آدمی کہتے ہیں ہم اپنے آپ لوگوں کا بھی 1 سال کرتے ہیں, اگلے سال ختم ہو جائے. تو یہ وہ ہمیں پہلی بات کہ غم 3 دن 2 دن نہیں ہوتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا شہادت سے پہلے غم کیا تو شہادت کے بعد
3 دن کا تو کوئی بات ہی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب وحشی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا احد میں، احد 3 ہجری میں اور فتح مکہ 9 ہجری میں، تو تقریباً 7-8 سال گزر چکے تھے۔ وہ حاضر ہوا، سر جھکایا ہوا وحشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے معافی مانگنے لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ویسی تیرا اسلام میں آنا مجھے قبول ہے، پر ہو سکے تو اپنی شکل مجھے مت دکھانی، تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 سالوں میں بھی اپنے چچا کا غم نہیں بھولے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت حمزہ کا مرتبہ کم ہے، بہت بڑا مرتبہ تھا۔ جنگ بدر میں بھی صفت صلاحت تھے، جنگ احد میں بھی صفت صلاحت تھے، جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آیا تھا کہ یہ میرا خون ہے، میرا گوشت ہے، جن کے لیے یہ فرمایا کہ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے، آپ ان کے غم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پرانا ہو گیا ہے، تو کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت کی امید کریں گے، جن کے لیے بارہا آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو ان کو دوست رکھ، اور جو ان کو دوست رکھتا ہے اللہ تو انہیں دوست رکھ۔ تو نبی کی کوئی دعا قبول نہ ہو ایسا تو ہوتا نہیں۔ تو لہذا غم اب جیسا کہ تابش میں نے شروع بتایا کہ 40ویں تک روایتیں ہیں تدفین کی، اس لیے ہم لوگ 40ویں تک کرتے ہیں، نہیں تو زندگی بھی کم ہے ان کے غم کے لیے، ورنہ زندگی بھی ان کے غم کو کرے تو کم ہے۔ دوسری چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا، ابھی جیسے انہوں نے کہا بتایا، اکثر ہم لوگوں کو صحابی کے نام پر بڑا بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ صحابی کون ہے؟ منہ سے مت نکالو صحابیوں کو غلط کہنا گناہ ہے۔ معاویہ کی دفاع کرتے کرتے اب یزید پر آ گئے، اب یزید کو بھی بے خطا کہنے لگے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں آج کل ایسے فتنے پیدا ہو گئے، کیا وہ کہہ رہا ہے اس کا بھی ہاتھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہماری آنے والے جنریشن کو کم سے کم صحابی صحیح بتاؤ ہے کیا، اور صحابی سبھی صحابی جنتی ہیں ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے پہلے تو صحابی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7195 آپ گھر جا کے جائیں رکھی وہ پڑھ لیجیے گا، 7195 نمبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں میں سے 12 ایسے ہوں گے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے، وہ منافق ہوں گے اور جہنم جائیں گے، اور جن میں سے 8 کی پیٹھ پہ پھوڑا نکلے گا۔ تو آپ نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ صحابی کون ہے، ہر کوئی صحابی نہیں ہے۔ اب 2 واقعے جو میں ہسٹری کا اسکالر ہوں تو ہسٹری کی طرف سے 2 واقعے اور ہیں جو لٹمس ٹیسٹ تھے اور صحابی اور منافقوں کی پہچان کرنے والے تھے۔ پہلا، جب نماز کا رخ بدلا تو ہجری میں 623 عیسوی اس لیے بتا رہے ہو بچے بیٹھے ہوئے مختلف سن 623 عیسوی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا رخ بدلا، جنہوں نے فوراً بدلا اشرا مبشرہ جنت کے لوگ، تو اس ٹائم نماز پڑھنے والے وہ بھی لوگ تھے یہ جیسے ادھر میرا منہ ہے یہ نارتھ ڈائریکشن قبلہ اولا، اور یہ تو ادھر سے صرف اتنا گھومنا تھا اور جنتی ہو جانا تھا۔ تو کیا ایسے گھومنے کو جنتی تھا؟ یہ دکھانا تھا کہ یہ جو پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں یہ سب صحابی نہیں ہیں، یہ اس وقت کے لیے تھا کہ جو آپ سب کو صحابی کہتے تھے نا، تو اس وقت میں جنہوں نے اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھی وہ سب دوزخی ہیں، اور قرآن ان کو دوزخی ہونے کی کہہ رہا ہے۔ تو جنگ تبوک کے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آخری جنگ میں جس میں ہوا، جس میں آپ نے
جس میں دو واقعہ کروں گا. ایک تو وہ جس میں آپ نے مولا کی فضیلت, کچھ بچے بڑے لوگ تو سب اس کو جانتے ہیں, بچوں کی جاننا ضروری ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بولا اور فرمایا کہ جس کے بعد جو کچھ بھی ہے سب کچھ لے کے حاضر ہو جائیں. جنگ تبوک کا واقعہ ہے 629 سن 629 کا, اور نبی ہجری تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد جو اسی میں ایک واقعہ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام پہن کے آئے تھے جو حج کی لباس بن گیا. ذرا سا بتا دوں اس بارے میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے حاضر ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق ایک چادر لپیٹے ہوئے تھے اور اس چادر کے اندر ایک لکڑی کی پنیں لگی ہوئی. تو مجھے کس طرح پر آپ نے فرمایا ابو بکر نے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جو کچھ بھی ہے وہ حاضر کر دے, تو اس چادر کے علاوہ جو بھی تھا میں نے پیش کر دیا. بہرحال آپ تشریف لے جا رہے تھے تو مولا مجھ کی جنت اکرم اللہ وجہ قریب کو مدینے میں روکا. تو آپ بہت افسردہ ہوئے کیونکہ ساری جنگیں مولا مشکل کشا کی وجہ سے جیتی تھے, چاہے بدر ہو, خیبر ہو, خندق ہو, ساری جنگیں مولا کی وجہ سے جیتے تھے. تو آپ دیدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے علی تم اس سے راضی نہیں ہو کہ میری تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کی ہے, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. یعنی دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے, مگر ایک خبر لوگ کہتے ہیں کہ مولا اگر نبی اگلا آتے ہیں تو مولا تو حضرت عمر آتے ہیں. تو یہ ایک کریٹ کر کی کہانی ہے, ایسا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا حضرت عمر کا کوئی مرتبہ کم ہے, مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر اب کوئی نبی نہیں آنا, یعنی اگر آتے تو مولا مشکل کشا کے علاوہ کوئی بہتر نہیں ہو. اس جنگ پر بہرحال مولا مشکل کشا تشریف نہیں دے گا, آپ کو بچوں اور بوڑھوں پہ ہوگا. ان کے علاوہ 3 لوگوں نے اپنے عذر پیش کیے اور ان کو یہ سورہ توبہ نازل ہوئی, حضرت کعب, حضرت مرہ اور حضرت ہلال. ان کے علاوہ ان تینوں ہم کو اپنی وجوہات بتائے, ان کو سزا ملی, سزا معاف ہوئی, لمبا واقعہ دیر ہو جائے گی, اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو بہرحال اس کے بعد لوگ آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیوں نہیں گئے جنگ پر, وہ اپنا عذر بتاتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ میں مکاری میں ساتھ لگے ہوئے تھے, لالچ سے جڑے ہوئے تھے, اور انہی کی اولادیں وہ جو جہنمی تھے انہی کی اولادیں آگے بڑھ کے وہ پھر بغاوتی فوج میں شامل ہوتی چلی گئی اور کربلا کا واقعہ تک پہنچا. تو لہذا ہر ایک کو صحابی کہنے سے پہلے صحابی کی صحیح اور جیسے ابھی بلال بھائی نے ہمارے بتایا کہ ہم جو ہے 2 دن 4 دن کا ہے لوگ کہتے ہیں, ان باتوں میں کچھ کلیئر کرنا چاہتے ہیں. آج سیلم کی رات ہے اور کل ہم سیلم کا دن پورا ہو کر سوگ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ سوگ امام حسین ہے جو ہم 40 دن مناتے ہیں. غم حسین 40 دن نہیں مناتے, غم حسین ہماری زندگی تک اور مرنے تک, ہمارے قبر تک انشاءاللہ جائے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ غم جو ہے اللہ تعالیٰ اور فجر پاک قبول فرمائے, اور یہ غم ہمارا جو ہے ہمارے مرنے کے ہمارے قبر تک جائے. اور یہ صرف ہم 40 دن جو سوگ مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں ان کی جو ہے محبت اور ان کا غم دل میں رہے. دیکھیے محبت جب ہوگی تبھی جو ہے آدمی غم منائے گا. اگر محبت نہیں ہوتی ہے تو آدمی غم نہیں مناتا, ایک رسم مناتا ہے. کسی محلے میں کوئی موت ہو جاتی ہے آدمی رسمی جاتا ہے, مگر اگر آپ محلے والے سے آپ سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو رونا بھی آتا ہے اس کی موت پر, اور آپ جو ہے اس کا سوگ بھی کرتے ہیں. تو جیسے محبت جبھی پیدا ہوگی آپ کے اندر جب آپ ان کا ذکر کریں گے اور ان کی جو ہے ان 40 دنوں میں ان کے تکلیفوں کو یاد کریں گے. اور اسی وجہ سے یہ بتانے جا رہا تھا, ہم جو محبت ایسی ہوتی ہے. دیکھیے میرے گھر میں میری بھابھی کا اچانک سے انتقال ہوا, اور وہ ایسا غم تھا, وہ ایسی تکلیف تھی کہ ہم لوگ بھول نہیں سکتے تھے. مگر ان کا شوق, ان کی برسی ہم جو ہے جب ان کا غم وہی دن کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے, مگر ان کا جو جانے کا غم ہے آج بھی ان کا ذکر میرے بھائی جداد بھائی
इंतकाल को 10 साल हुए हैं, मगर आज भी वो गम हमारे दिल में है और आज भी उनका कोई जिक्र आ जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इमाम हुसैन का हम जो है गम ये नहीं है, लोग हमसे आगे करते हैं बोलते कि भाई तुम तो ऐसे कहते मोहब्बत करने वालों 40 दिन हम मत मनाते हो, हम कहते हैं 40 दिन शोक मनाते हैं उनका, उसे जो है उस गम को ताज़ा करते हैं। मगर ये गम हम अपनी जो है पूरी ज़िंदगी में मनाते रहेंगे और ये जब तक हमारी जो है ज़िंदगी हमारे उसमें जान है, जब तक हमारे दिल में रहेगा।